YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، یقین کرو کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے محنت کی، جو ہم نے کوشش کی کہ یہ ہاتھ کے لکیروں کے بارے میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے، آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے، آپ کو کوئی نفسیاتی مریض نہ بنا سکے، تو اس کوشش میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافی حد تک کامیاب ہیں، اور آپ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ ہمارا چینل دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، جو ابھی میں ہاتھ آپ کو بنا کر بتاؤں گا، یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایسا ہاتھ اگر کسی عورت کا ہو یا مرد کا ہو تو یہ شادی کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اگر عورت کا ہاتھ ہے تو وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہے، اگر کسی مرد کا ہاتھ ہے تو وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بنا کے بتا دوں، پھر اس کے بعد باتیں ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے لیفٹ لائن، اس کے بعد یہ برین لائن، اس کے بعد یہ ہارڈ لائن، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لک لائن، پھر یہ سفر کی لکیریں، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو اس لیے بتا دوں تاکہ آپ کو یہ حفظ ہو جائیں کہ کیا چیزیں، اور شادی کی یہ لکیریں، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لکیریں، یعنی اس میں بڑی کوئی لکیر نہ، اور ہاتھ بھی کمزور سا ہاتھ ہو، کمزور سا اور چھوٹا سا ہاتھ ہو۔ اس ہاتھ میں ایسی لکیریں، چھوٹی چھوٹی لکیریں بنی ہوں، 2 یا 3 یا 4 لکیریں، اور بعض ہاتھوں میں 2 ہوتی ہیں، بعض ہاتھوں میں 3 ہوتی ہیں، بعض ہاتھوں میں 4 یا 5 لکیریں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے لکیریں اگر کسی مرد کے ہاتھ میں ہیں یا کسی عورت کے ہاتھ میں ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا ہاتھ دبلا پتلا ہو اور کمزور سا ہاتھ ہو اور چھوٹا سا ہاتھ ہو۔ ویسے تو چھوٹا ہاتھ جو ہے وہ جرائم کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن جو عام ہاتھ جو ہوتے ہیں ان سے یہ بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ چھوٹا ہاتھ ہوتا ہے، اور قوت میں بھی ہر چیز میں تو اس میں اس طرح کی لکیریں اگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہیں، چھوٹی چھوٹی 3-4 لکیریں، یا مرد کے ہاتھ میں ہیں، تو ایسے لوگ شادی کے قابل ہی نہیں ہوتے، اور نہ یہ شادی کرتے ہیں، تمام عمر یہ کوارے رہتے ہیں۔ ان میں مردوں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ نشہ بازی یا کسی بھی ایسی چیز میں لگ جاتے ہیں کہ جس سے ان کی پوری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ ان کی تو ڈسٹرب ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے ماں باپ کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے عزیزوں کی لائف جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کمزور سا دبلا سا ہاتھ اور چھوٹی چھوٹی لکیریں اگر کسی عورت کے ہاتھ میں، کسی لڑکی کے ہاتھ میں، تو وہ ساری زندگی لوگوں کے برتن دھو کر اس طرح کر کے اپنا وقت گزارتی اور شادی نہیں کرتی۔ تو بعض اوقات اگر شادی اس کی کرنے کی کوشش بھی کی جائے یا کہا بھی جائے کہ آپ شادی کر لو، یا کوئی کروانا بھی چاہتا ہو یا کرنا بھی چاہتا ہو، تو یہ صاف منع کر دیتی ہیں۔ کیوں کہ ان میں وہ گٹس نہیں ہوتے، جیسے نا مرد کے اندر وہ جراثیم نہیں ہوتے کہ وہ عورت کو لائق کرے، اسی طرح عورت کے اندر بھی وہ جراثیم نہیں ہوتے کہ کسی مرد کو لائق کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے دوستو، اس لکیروں کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں، ان کو پریشان کرنا یا ان کو کسی مشکل میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ موضوع بلا ہی چکے ہوں کہ ان کے نصیب میں نہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ خواجہ اسرا اور چیز ہے، خواجہ اسرا جو ہوتے ہیں، جس کو خسرا بھی کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں، چھکا بھی کہتے ہیں، وہ اور چیز ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ جو نا اور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط کاریوں میں پڑھ کے اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی یہ سمجھیں کہ دعا بدعا کے اندر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ویسے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی سے کوئی فضول بات یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھو کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ نشے بازی یا کسی بھی ایسی چیز کی طرف لگ جاتے ہیں، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں کے برتن دھونا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، وہ ساری زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں گزار دیتی ہیں، مگر شادی نہیں کرتی۔ تو یہ تھا میرے دوستو ٹاپک، اور اس کو غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور بہت بہتر ہوگا۔ ابھی سوال ہمیں کیا ہے 786 نے، یعنی 786 نے،
یہ میرے ابو کا ہاتھ ہے، انہوں نے ساری زندگی بہت مشکل وقت گزارا ہے، آگے گجرات سے انہوں نے سوال کیا، آگے کا وقت کیسا ہوگا، کچھ خوشیاں وغیرہ ملیں گی یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ کے جو ابو کا ہاتھ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ابو نے مشکل وقت گزارا، ضرور گزارا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک اچھا وقت بھی گزارا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ بہرحال یہ کہ صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ ان کا بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا، 1 2 3 نے شادی کب ہوگی، جس کو چاہتی ہوں اس سے ہوگی، اور حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ انہوں نے جھنگ سے سوال کیا، حالات تو آپ کے 2023 میں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے۔ شادی پسند کی آپ کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا روبینہ یعقوب نے راول پنڈی سے، اپنا گھر کب ہوگا، دولت کب آئے گی؟ انشاءاللہ روبینہ صاحبہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ یہ 2021 آپ کے لیے اچھا ہوگا، اس میں گھر بھی ہوگا اور پریشانیاں بھی آپ کی ختم ہوں گی۔ اس کے بعد سوال کیا امان اللہ نے کراچی سے، بہت پریشانی ہے، کب ختم ہوگی، دولت کب آئے گی؟ پریشانیاں آپ کی انشاءاللہ 2020 کے 6 اور 7ویں ماہ کے بعد کافی حد تک ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مالی پوزیشن بھی اللہ کے فضل سے سٹرونگ اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا علی حسن نے سیالکوٹ سے، میں باہر ملک جا سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل آپ کوشش کریں، آپ باہر ملک جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ اس کے بعد سوال کیا رحمت خان نے پشاور سے، پوری زندگی محنت کی ہے مگر پیسہ جمع نہیں ہوتا، میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، اور برکت کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی سے آپ پیسے لیا کریں تو بسم اللہ پڑھ کے لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز برکت بھی ہوگی اور سکون بھی ہوگا، اور آپ کے پاس پیسہ ٹھہرے گا بھی۔ اس کے بعد سوال کیا اقرا نے لاہور سے، شادی لو ہوگی یا ارینج ہوگی، کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور بہت سی خوشیاں نصیب میں ہوں گی۔ اس کے بعد سوال کیا عمر نے لاہور سے، دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، جب آپ محنت کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی ملے گی، اور یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت میں جتنی آپ سے ہو سکتا ہے کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، بہتری بھی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے توبہ رحمان نے ٹیکسلا سے، شادی کب ہوگی، جس کو پسند کرتی ہوں اس سے ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے 100% چانس موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی شادی 100% پسند کی ہونے کے چانس موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کہ روزینہ نے لاہور سے، زندگی میں کیا آگے اچھا ٹائم آئے گا یا زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ بولا زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کا آنے والا وقت بہت اچھا نظر آ رہا ہے اور پیسہ بہت ہوگا، لیکن جب پیسہ بہت ہو جائے تو ہمیں بھی یاد کیجیے گا۔ اس کے بعد سوال کیا مسرت شاہین نے کراچی سے، میرا شوہر بوڑھا تھا، فوت ہو گیا، بچے بھی ہیں میرے، سب کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر لو، میں نہیں کرنا چاہتی، آپ بتائیں دوسری شادی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی۔ بوڑھا اور جوان کیا ہے، بس اچھا ہو، کمانے والا ہو۔ اس کے بعد سوال کیا معین احمد نے کمالیہ سے، میں اگر کوئی کاروبار کروں تو کیسا رہے گا، نقصان تو نہیں ہوگا؟ پہلے کاروبار تو کریں یار، کاروبار آپ نے کیا نا، آپ پہلے سے نقصان کا سوچ رہے ہیں۔ وہ بولا 2-3 یہ پاؤڈر پینے والے جو ہیروئن پیتے ہیں، 2-3 تھے، انہوں نے کہا کہ یار ساری دنیا نے ترقی کر لی، ہم لوگوں نے ترقی نہیں کی، ساری دنیا ترقی کر لی، ہم نے ترقی نہیں کی۔ تو ایک نے کہا ہم کیا کریں؟ ایک نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ کرنگی ندی جو ہے نا اس میں ہم گنے لگا لیتے ہیں۔ ایک نے کہا یار تم گنے تو لگا دو گے لیکن یہ کرنگی کے لوگ جو نا سارے گنے توڑ کے کھا جائیں گے۔ اس نے بولا کیا کریں؟ بولا آؤ پہلے ان کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر گنے لگا دیں گے۔ بولا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آگ لگا دی ان کے گھروں کو،
ایک بوڑھا آگ میں پھنسا ہوا تھا، تو یہ جب نشہ کرنے والے جو پوڑری ہوتے ہیں، رینچی ہوتے ہیں، یہ پاس سے گزرا تو اس بوڑھے نے آواز دی، بولا بھائی میں آگ میں پھنسا ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو نشہ کرنے والے جو پوڑری تھے بولا اور کھاؤ، بولا کیا؟ بولا گنے۔ بولا کون سے گنے؟ بولا جو ہم لگائیں گے۔ اور بولا پہلے گنے لگاؤ، پہلے گھروں کو آگ لگا دی لوگوں کی۔ تو پیارے دوست، آپ بھی پہلے کام تو شروع کریں، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ کاروبار میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستوں، مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔